یہ کہانی اس چیل کی ہے جو کئی دن سے ایک بڑے کبوتر خانے کے چاروں طرف منڈلا رہی تھی اور طاق میں تھی کہ اڑتے کبوتر پر جھپٹا مارے۔ وہ کبوتر بھی بہت پھرتیلے، ہوشیار اور تیز اڑان تھے۔ جب بھی وہ چیل کسی کبوتر کو پکڑنے کی کوشش کرتی تو وہ پھرتی سے بچ کر نکل جاتے۔ چیل بہت پریشان تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ آخر اس نے سوچا کہ کبوتر بہت چالاک ہے، پھرتیلے اور تیز اڑان ہے، کوئی اور چال چلنی چاہیے، کوئی ایسی ترکیب کرنی چاہیے کہ وہ آسانی سے اس کا شکار ہو سکے۔ چیل کئی دن تک سوچتی رہی۔ آخر اس کی سمجھ میں ایک ترکیب آئی۔ وہ کبوتروں کے پاس گئی، کچھ دیر اسی طرح بیٹھی رہی اور پھر پیار سے بولی، بھائیوں اور بہنوں، میں تمہاری طرح 2 پیروں اور 2 پروں والا پرندہ ہوں۔ تم بھی آسمان پر اڑ سکتے ہو، میں بھی آسمان پر اڑ سکتی ہوں۔ فرق یہ ہے کہ میں بڑی ہوں اور تم چھوٹے ہو، میں طاقتور ہوں اور تم میرے مقابلے میں کمزور ہو۔ میں دوسروں کا شکار کرتی ہوں، تم نہیں کر سکتے۔ میں بلی پر حملہ کر کے زخمی کر سکتی ہوں اور اسے اپنی نوکیلی چونچ اور تیز پنجوں سے مار بھی سکتی ہوں۔ تم یہ نہیں کر سکتے، تم ہر وقت دشمن کی زد میں رہتے ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ پوری طرح تمہاری حفاظت کروں تاکہ تم ہنسی خوشی، آرام اور اطمینان کے ساتھ اسی طرح رہ سکو جس طرح پہلے زمانے میں رہتے تھے۔ آزادی تمہارا پیدائشی حق ہے اور تمہاری اس آزادی کی حفاظت میرا فرض ہے۔ میں تمہارے لیے ہر وقت پریشان رہتی ہوں، تم ہر وقت باہر کے خطرے سے ڈرے سہمے رہتے ہو۔ مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ تم سب مجھ سے ڈرتے ہو۔ کبوتر بھائیوں اور کبوتر بہنوں، میں ظلم کے خلاف ہوں، انصاف اور بھائی چارے کی حامی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم سب ہر خوف سے آزاد رہ کر اور سکون کی زندگی گزارو۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہارے اور میرے درمیان ایک سمجھوتا ہو۔ ہم سب یہ وعدہ کریں کہ ہم مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے اور آزادی کی زندگی گزاریں گے۔ لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب تم دل و جان سے مجھے اپنا بادشاہ مان لو۔ چیل نے کہا کہ جب تم مجھے اپنا بادشاہ مان لو گے اور مجھے ہی حقوق اور پورا اختیار دو گے تو پھر تمہاری حفاظت اور تمہاری آزادی پوری طرح میرے ذمے ہوگی۔ تم ابھی سمجھ نہیں سکتے کہ تم کتنے آزاد اور کتنے خوش و خرم رہو گے۔ اسی کے ساتھ آزادی اور چین اور سکون کی نئی زندگی شروع ہوگی۔ چیل روز وہاں آتی اور بار بار بڑے پیار اور محبت سے کبوتروں کے سامنے ان باتوں کو طرح طرح سے دہراتی۔ کبوتر اس کی اچھی اور میٹھی میٹھی باتوں پر یقین کرنے لگے۔ ایک دن کبوتروں نے آپس میں بہت دیر مشورہ کیا اور طے کر کے چیل کو اپنا بادشاہ مان لیا۔ اس کے 2 دن کے بعد تخت نشینی کی بڑی شاندار تقریب ہوئی۔ چیل نے سب کبوتروں کی آزادی، حفاظت اور ہر ایک سے انصاف کرنے کی قسم کھائی۔ جواب میں کبوتروں نے پوری طرح حکم ماننے اور بادشاہ چیل سے پوری طرح وفادار رہنے کی قسم کھائی۔ پھر یوں ہوا کہ کچھ دنوں تک چیل کبوتر خانے کی طرف اسی طرح آتی رہی اور ان کی خوب دیکھ بھال کرتی۔ ایک دن بادشاہ چیل نے ایک بلے کو وہاں دیکھا تو اس پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسا حملہ کیا کہ بلّا ڈر کر بھاگ گیا۔ اس واقعے سے چیل پر کبوتروں کا بھروسہ مزید بڑھ گیا۔ چیل اکثر اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے کبوتروں کو لبھاتی اور انہیں حفاظت اور آزادی کا احساس دلاتی۔ اس طرح کچھ وقت اور گزر گیا۔ کبوتر اب بغیر ڈرے چیل کے پاس جاتے۔ وہ سب آزادی اور حفاظت کے خیال سے بہت خوش اور مطمئن تھے۔ ایک دن صبح کے وقت جب کبوتر دانہ چگ رہے تھے تو چیل ان کے پاس آئی۔ وہ کمزور دکھائی دے رہی تھی
معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بیمار ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، میں تمہاری حکمران ہوں۔ تم نے سوچ سمجھ کر مجھے اپنا بادشاہ بنایا ہے۔ میں تمہاری حفاظت کرتی ہوں اور تم چین اور امن سے رہتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ میری بھی کچھ ضرورتیں ہیں۔ یہ میرا شاہی اختیار ہے کہ جب میرا جی چاہے میں اپنی مرضی سے تم میں سے کسی ایک کو پکڑوں اور اپنی بھوک ختم کروں۔ میں آخر کب تک بغیر کھائے زندہ رہ سکتی ہوں؟ میں کب تک تمہاری خدمت اور تمہاری حفاظت کر سکتی ہوں؟ یہ صرف میرا حق ہی نہیں ہے کہ میں تم میں سے جس کو چاہوں پکڑوں اور کھا جاؤں، بلکہ یہ میرے شاہی خاندان کا حق ہے۔ آخر وہ بھی تو میرے ساتھ مل کر تمہاری آزادی کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس دن اگر اس بڑے سے بلے سے میں اور میرے خاندان والے مل کر حملہ نہ کرتے تو وہ بلہ پتہ نہیں تم میں سے کتنوں کو کھا جاتا اور کتنوں کو زخمی کر دیتا۔ یہ کہہ کر بادشاہ چیل قریب آئی اور ایک موٹے سے کبوتر کو پنجوں میں دبوچ کر لے گئی۔ سارے کبوتر منہ دیکھتے رہ گئے۔ بادشاہ چیل اور اس کے خاندان والے روز آتے اور اپنی پسند کے کبوتر کو پنجوں میں دبوچ کر لے جاتے۔ اس تباہی سے کبوتر اب ہر وقت پریشان اور خوف زدہ رہنے لگے تھے۔ ان کا چین اور سکون سب ختم ہو گیا تھا۔ ان کی آزادی ختم ہو گئی تھی۔ وہ اب خود کو پہلے سے زیادہ غیر محفوظ سمجھنے لگے تھے۔ ہماری بے وقوفی کی یہی سزا ہے۔ آخر ہم نے چیل کو بادشاہ کیوں بنایا؟ لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چیل کے بادشاہ بننے کی وجہ سے ہم بے بس ہو کر رہ گئے ہیں۔ سارے کبوتر جنگل میں ڈر کے زندگی گزارنے لگے تھے۔